آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ یہ موضوع ہم نے آج کی گفتگو کے لیے کیوں چنا ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو دوبارہ دہرائیں جو پچھلے 74 سالوں میں زیر بحث ہے؟ پاکستان کے بننے کی تحریک اور اس کی تاریخ ماضی کا حصہ ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ لکھی گئی ہے، بہت لمبی، کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کا موضوع ہے۔ تو آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اس بحث کو دوبارہ شروع کریں؟ کیا نظریہ پاکستان کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ بحث ایسا لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہیں، ان کی نظر میں نظریہ پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری پاکستان کے مسائل کی بنیاد اس میں ہے کہ نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ جرمنی نہیں ہوتا، نظریہ ہالینڈ نہیں ہوتا، نظریہ امریکہ نہیں ہوتا، تو نظریہ پاکستان کیوں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس کے ہونے کی وجہ ہے، اس کو ہلانے سے پورے ملک کی اساس ہلتی ہے، اور شاید وہ صحیح ہو۔ تو یہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کیوں بنا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے پاکستان بنا ہی غلط، بننا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایک متحدہ سیکولر ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور مسلمان اس میں بہتر ہوتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان غلط بنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ بننے کے وقت اس کا نظریہ ٹھیک نہیں رکھا گیا اور اس کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ نہیں قائم کیا گیا۔ اس کے لیڈر جو تھے وہ سیکولر تھے، مغربی تہذیب دلدادہ تھے، ان کے سوٹ ٹائی پہنتے تھے، اور وہ سچے پکے دیندار مسلمان نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس ملک میں مسائل پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، پاکستان بنا لیکن اصل میں وہ ایک سیکولر ریاست کے طور پر بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں جو انہوں نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی، اس کی وضاحت کی کہ وہ سیکولر تھا۔ اور کا تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر کتابوں اور رسالوں کے صفوں کے صفحے سیاہ ہو گئے ہیں۔ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جھگڑا کیوں ہے، کیا ہوا تھا۔ آج 74 سال بعد بھی نظریہ پاکستان پر بات کرنا کوئی بہت دل خوش کن بات نہیں ہے۔ یہ خوش آئند بات نہیں ہے کہ ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نظریہ پاکستان کیا ہے، کیوں ہے، جیسے سوالات میں الجھے ہوئے ہیں یا شاید الجھا دیے گئے۔ ماضی کے بارے میں گفتگو کرنے میں اور اسی کے پیراڈائم میں مستقل رہنے میں ایک قباحت یہ ہے، ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مستقل ماضی میں پھنس کے نہ رہ جائیں، اسی میں الجھے نہ رہ جائیں، کیونکہ ایک باعزت قوم کے طور پر بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، ان مسائل کو حل کرنا ہے جو آج تک ہم نہیں کر پائے اور جن کا خمیازہ ہماری اولاد اور آنے والی اولادیں بھگتیں گی اگر ہم نے ان پر وقت پر صحیح فیصلے نہیں کیے۔
لیکن اس تکلیف دہ صورتحال کے باوجود کہ آج 74 سال بعد بھی ہم نظریہ پاکستان اور اس کے مطلب اور اس کی اصل حقیقت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آج ہم اسے دوبارہ دہرائیں، اس مسئلے کو ایک تاریخی تناظر میں، ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ کب اور کیوں پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کو مختصر الفاظ میں، سمپل الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو یہ اتنا ہے صرف کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں جہاں بنیادی طور پر دو بڑی قومیں یا دو مختلف کمیونٹیز بستی تھیں، دو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ہندو اور مسلمان، ان دو بڑی کمیونٹیز کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا اور تحریک آزادی میں ایک تقسیم پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ تقسیم کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، یہ آج کی بحث کا حصہ ہے۔ اور اسی تقسیم سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا، تحریک پاکستان نے جنم لیا۔ لیکن یہ تحریک پاکستان اچانک پیدا نہیں ہو گئی تھی۔ ایک 60 سال کا طویل عرصہ ہے جس میں مسلمانوں کی علیحدہ سماجی اور ثقافتی تشخص، ایک سیپریٹ کلچرل اینڈ کمیونل آئیڈینٹی بتدریج تبدیل ہو کر ایک آزاد علیحدہ ملک کے مطالبے میں تبدیل ہوئی۔ یہ کیسے ہوا، جس کو آج ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کی ایک بنیاد دو قومی نظریہ تھی؟ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک طویل جد و جہد کی تاریخ ہے جو کم و بیش 1880 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اور 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان تک پہنچتی ہے، جس کے 7 سال کے بعد پاکستان وجود میں آتا ہے۔ اس 1880 کی دہائی سے 1940 کے 60 سال کے عرصے کی تاریخ کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو اس دور میں جس طرح مسلم ثقافتی اور مذہبی شناخت مسلمانوں کی سیاسی شناخت میں تبدیل ہوئی، اس کا اظہار 3 اہم واقعات کی صورت میں پہلی مرتبہ ہوا، اور یہی واقعات ایسے ہیں جو کہ ہندو مسلم تنازع اور اس کانفلکٹ کی جو بعد میں 2 مختلف راستوں کی شکل میں اختیار ہوئے، پہلی مرتبہ اظہار ہوا تھا۔ پہلا واقعہ تھا جب انگریزوں نے اپنے انتظامی معاملات کی وجہ سے بنگال کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ لیکن اس میں ایک بل اور ایک پیچیدگی پیدا ہوئی۔ مشرقی بنگال کا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے اور مغربی بنگال ہندو اکثریت کا علاقہ تھا۔ بنگال میں مسلمانوں کی کل تعداد اس وقت 2.5 کروڑ تھی، جس میں سے 1 کروڑ 80 لاکھ تقریباً 72% مسلمان مشرقی بنگال میں رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ مشرقی بنگال کا پورا علاقہ علیحدہ صوبہ بنا اور اس میں اکثریت میں ہونے کی وجہ سے
مسلمانوں کو قیادت کی پوزیشنیں ملی. مغربی بنگال کے زیادہ تر ہندو جاگیرداروں اور زمینداروں کی زمینیں مشرقی بنگال میں تھیں، لیکن ان کی رہائش اور ان کا اپنا آبائی علاقہ مغربی بنگال میں تھا. تو یہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا، اور ہندوؤں نے اور کانگریس نے بہت شدید مخالفت کی کہ بنگال کو تقسیم نہ کیا جائے، اور جو تقسیم کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے. نہ صرف سیاسی ٹکراؤ ہوا بلکہ مسلح جدوجہد ہوئی مغربی بنگال میں اس تقسیم کے خلاف. یہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کے سیاسی مفادات اور ہندوؤں کے سیاسی مفادات آپس میں ٹکرائے، اور کانگریس نے مطالبہ شروع کیا کہ یہ تقسیم واپس کی جائے. ظاہر ہے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ یہ تقسیم ختم نہ کی جائے. دوسرا واقعہ اس وقت ہوا جب 1906 اکتوبر میں مسلمانوں کا ایک وفد اس وقت کے وائسرائے ہندوستان لارڈ منٹو سے شملہ میں جا کر ملا تھا. مسلمانوں کے اس وفد کی کہانی بہت بار دہرائی گئی ہے، جس کا ہم آگے آ کے ذکر کریں گے کہ یہاں سے وہ الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے انگریزوں کے اشارے پر اوپر سے احکامات کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو تقسیم کیا اور بانٹا تھا. یہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کے پس منظر میں 1905 میں وہ اعلان تھا جو اس وقت کے برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان مارلی نے کیا تھا کہ برطانوی حکومت ہندوستان کے آئینی بندوبست جو یہاں پہ حکومت کے طریقہ کار ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں ہندوستانیوں کی نمائندگی میں اضافہ کیا جائے گا. یہ اعلان اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بعد کی آئینی اصلاحات جو عموماً مارلی منٹو ریفارمز کے نام سے مشہور ہیں، 1909 میں کی گئیں، جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسلز کا انتخاب ہوا، جس میں ہندوستانی نمائندوں کو شرکت کا موقع ملا. جس وقت 1905 میں یہ اعلان ہوا تو اس وقت کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے ظاہر ہے تیاری شروع کی تھی کہ وہ اپنے نامینیز، اپنے نمائندے اس سلیکشن کے لیے بھیجے گی اور الیکشن کے لیے. اس وقت تک مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہو چکی تھی جو 1880 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی، اور سر سید احمد خان کے وقت سے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. اس وقت ہندوستان میں عام انتخابات نہیں ہوتے تھے، صرف میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشنز اور کاؤنسلز کے انتخابات کی اجازت ملی تھی. جو نمائندے منتخب ہو کر آتے تھے ان میونسپل اداروں میں، وہ ایک بہت محدود ووٹرز کی فرینچائز سے الیکٹ ہوتے تھے، جس میں تعلیم اور پراپرٹی، جائیداد کا مالک ہونا ضروری تھا ووٹ کی اہلیت کے لیے. ٹیکسوں کی ادائیگی ضروری تھی،
اور ان معیار کی بنیاد پر ایلیجبل ووٹرز کا تعین ہوا تھا۔ 1880 کے اس دہائی میں جو الیکشنز ہوئے کاؤنسلز میں، شہری علاقائی حکومتوں میں، اس میں مسلمانوں کا ایک بھی نمائندہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ووٹرز جو صاحب جائیداد ہوں، اس وقت اعلیٰ تعلیم رکھتے ہوں اور حکومت کو ٹیکس دے رہے ہوں، ان کی تعداد بہت محدود تھی۔ ویسے بھی ہندوستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 23% سے 25% تھی۔ تو جتنے بھی انتخابات ہوئے اس میں بھاری اکثریت سے ہندو نمائندے منتخب ہوئے، یا کچھ تجارتی شہروں میں پارسی۔ اور اس وقت مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس نئے الیکشن کے سسٹم میں مسلمان نمائندے شاید کبھی بھی منتخب ہو کر نہ آ پائیں، کیونکہ ان کی کل تعداد زیادہ سے زیادہ اگر 25% ہے، اور وہ تمام کے تمام آبادی بھی اگر مسلمان نمائندے کو ووٹ دے گی تو اس کے مقابلے میں 75% آبادی کا نمائندہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اکثریت کا جبر انہیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے فیصلوں پر ڈپینڈنٹ بنا دے گا۔ ان کے نمائندے کبھی بھی منتخب نہیں ہو پائیں گے، یا صرف وہ نمائندے منتخب ہو پائیں گے جن کو انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں کی آشیرواد اور سرپرستی حاصل ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں جو ان کی پالیسیوں کو فالو کریں گے یا ان کے گن گائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ اس پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے نمائندوں میں 1880 کی دہائی سے گفت و شنید ہو رہی تھی، جس میں ہندوؤں سے یہ توقع کی جا رہی تھی، یا انڈین نیشنل کانگریس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی ان کی آبادی کے تناسب سے نشستوں کے لیے کوئی کوٹا بنائیں گی، جس سے کہ مسلمان نمائندے بھی ان کاؤنسلز میں الیکٹ ہو کر آ سکیں۔ لیکن جیسا اکثریت کا عموماً رویہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس بھاری اکثریت کا جس کو اقلیت کی حمایت کی ضرورت ہی بھی نہ ہو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے، تو ان کے مطالبات پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اور 1880 کی دہائی سے 1905 تک جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا، یہ اعلان ہوا کہ آئینی تبدیلیاں ہوں گی اور کاؤنسلز کے الیکشن کے علاوہ صوبائی سطح پر اور کل ہندوستان آل انڈیا سطح پر جو اس وقت امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی، اس کے بھی انتخابات ہوں گے، جس میں ہندوستانیوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی نمائندگی کی بنیاد پر اس کاؤنسل میں آ سکیں۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پہ پہلی مرتبہ اختلافات کی بنا پڑی۔ مسلمانوں کے اس مطالبے کو کانگریس نے تسلیم نہیں کیا، اور یہی کہا کہ آزادی کے بعد ان معاملات کو دیکھ لیں گے، اور اس وقت تک جمہوری اصول کے مطابق جو اکثریت ہے ان کا نمائندہ جیتے گا۔ ظاہر ہے جو بھاری اکثریت میں ہو ان کے لیے اس طرح کی جمہوریت ہمیشہ فیوریبل ہوتی ہے، ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کے فائدے میں ہوتی ہے۔ لیکن اقلیت کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائرینی آف میجورٹی، اس اکثریت کے جبر کا
احساس دنیا کے بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ یا کمپرومائز کا طریقہ نیگوسیشن سے اختیار کیا گیا، اور جہاں جہاں ایسا نہیں کیا گیا وہاں اختلافات کھلی لڑائی میں تبدیل ہوئے۔ ہندوستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ جب کانگریس کے نمائندوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اور مثبت جواب ملنے کی توقع نہیں رہی تو مسلمانوں نے برطانوی حکمرانوں کو اپروچ کیا۔ 1906 میں جس وقت اس وقت کے وائسرائے لارڈ منٹو شملہ میں تھے، انہی دنوں مہدی علی خان، نواب محسن الملک اور مشتاق احمد زبیری، نواب وقار الملک نے علی گڑھ مسلم کالج کے پرنسپل ولیم آرچیبولڈ، جو اس وقت شملہ میں چھٹیوں پر تھے، ان کی مدد سے وائسرائے آف انڈیا لارڈ منٹو کے سیکرٹری کے ذریعے اپنی درخواست پہنچائی کہ مسلمانوں کا ایک وفد ان سے ملنا چاہتا ہے۔ انگریزوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ایک اختلاف ہندوؤں اور مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی ان کو مسلمانوں کے اس وفد سے ملنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سو اس وفد کی کو پذیرائی ملی، شملہ میں ملاقات ہوئی، اور یہ پہلا موقع تھا جب ایک یادداشت کے ذریعے مسلمانوں کے وفد نے، جس میں 35 افراد شامل تھے، حکومت برطانیہ سے یہ درخواست کی کہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کی ماضی کی حکومت میں اقتدار کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ مخصوص نشستوں کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ چونکہ مسلمان ایک جنرل الیکشن میں اپنے نمائندے کبھی بھی منتخب نہیں کرا سکیں گے اپنی اقلیت کی پوزیشن کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ ان کے انتخابات صرف مسلمانوں کے ووٹرز کے ذریعے ہوں، یعنی ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کے لیے ہو، اور اس میں مسلمانوں کے نمائندے الیکشن لڑیں اور ان کو مسلمان ووٹر ہی ووٹ دیں، تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ مسلمانوں کے رہنما اور ان کے نمائندے کون ہیں۔ لارڈ منٹو نے اس یادداشت کو لے کر صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس پہ غور کریں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑے نزاع کا باعث بنا۔ 1909 میں جب آئینی اصلاحات ہوئیں تو حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے کچھ نشستیں مخصوص کر دی گئیں، اور ان کے لیے جداگانہ انتخابات کا اصول مرتب کر لیا گیا، جس کے بعد پہلی مرتبہ 1910 اور 1911 میں مسلمان نمائندے منتخب ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا، جب انہی مسلمان رہنماؤں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان مطالبات کی منظوری کی کوششوں کے لیے انہیں ایک سیاسی لڑائی لڑنی پڑے گی، اور اس سے پہلے کی طرح جو ان کی ایجوکیشنل، جو تعلیمی کوششیں تھیں، ان کی ایسوسی ایشنز
کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑے گی۔ اور دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ کے مکان احسان منزل میں مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ یہ 3 واقعات تھے جنہوں نے ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا موڑ پیدا کیا اور ایک نیا سیاسی تنازع ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا۔ ڈھاکہ میں 1905 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد مسلمانوں کی جدوجہد کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ باہمی رقابتیں، ایک دوسرے پہ الزامات، یہ تمام اس ایک نشست میں شاید مکمل نہ ہو سکیں۔ اس لیے اس کا اگلا حصہ جس میں ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ محمد علی جناح جو ابتدا میں کانگریس کے بہت اہم اور نامور رہنما تھے اور جو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پہ جانے جاتے تھے، وہ کس طرح اپنا سیاسی سفر طے کر کے ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے سب سے بڑے داعی بنے، اس کے رہنما بنے اور پاکستان کے قیام میں ایک اہم کردار